نبی فرماتے ہیں اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب قبر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ میت کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ عذاب کو اٹھا لیا جاتا، اس لیے کہ اس رستے سے، اس قبرستان سے عالم دین گزرا ہے۔ تو اگر آپ علماء کرام کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے اور مجھے تھوڑی دیر سنتے بھی رہے تو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو نے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، بولیے یا رسول اللہ۔ بہت مشہور آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی بڑے بھائی کی طرح نہیں۔ میرے نبی بے مثل اور بے مثال ہے، قسم خدا کی میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے اجلہ صحابہ میرے نبی کی محفل میں رہتے، میرے جب سرکار نے فرمایا تھا ایکم مثلی، کہ تم میں کون ہے میری طرح، میری مثل کون ہے، تو چاہیے تھا ابو بکر صدیق بول دیتے یا رسول اللہ، اتنے بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ میری مثل ہے۔ چاہیے تھا عمر فاروق اعظم بول دیتے، سیدنا عثمان غنی بول دیتے، سیدنا مولا علی بول دیتے، بڑے بڑے صحابہ تھے، بول دیتے کہ یا رسول اللہ آپ کی بھی دو آنکھیں ہیں، میری بھی دو آنکھیں ہیں، آپ کے بھی دو کان ہیں، میرے بھی دو کان ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں بولا، ارے صحابی کیوں بولتے؟ صحابہ کو پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ ہم سے افضل ہے، میرے مصطفیٰ ہم سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کی بہت بڑی شان ہے، اور اتنی شان ہے جانتے حضرت جبریل جب معراج کی رات تھی، سبحان اللہ، معراج کی رات تھی، حضرت جبریل میرے نبی کو ساتھ میں لے کے جا رہے تھے، پہلا آسمان آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا، پانچواں، چھٹے پر حضرت جبریل جب سدرہ پر پہنچے تو رک گئے، بولو سبحان اللہ۔ اتنے بڑے معصوم فرشتے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ وہاں پر رک گئے۔ چاہیے تھا نا سدرہ سے آگے جاتے، حضرت جبریل پہلے ساتھ تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن سدرہ کی بلندی پر جبریل آمین رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یک سر برسر پرم فروغ تجلی بسوست پرم، یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے میں بڑھوں تو تجلیات کی روشنی سے میرے پر جل جائیں گے، یہ آپ ہی کی طاقت ہے کہ یہاں سے آگے جا سکتے ہیں۔ اور جبریل امین وہاں رک گئے، وہاں سے آگے نہیں گئے، اور جبریل امین کا بھی یہ عقیدہ ہے اور تھا کہ نبی ہم سے افضل ہے، ہم سے اعلیٰ ہے، ہماری طرح نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جن کے تلووں کا دوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نبی کی محبت میں جیو اور نبی کی محبت میں جناب والا زندگی گزارو، نبی کی محبت کا چراغ اپنے دلوں کے اندر روشن کرو۔ اگر نبی کی محبت نہ ہوئی قسم خدا کی یہ زندگی گزارنا بیکار ہے۔ یہ میلاد النبی کا پیغام، یہ جھنڈے وغیرہ یا آپ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ سنی لوگ میلاد النبی مناتے ہیں اور میلاد النبی کرتے ہیں، یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کسی غریب کی شادی کرنی چاہیے، کسی بیوہ کا نکاح کروانا چاہیے تھا، وہ جناب والا کوئی اور دین کا کام کرنا چاہیے تھا، مسجد بنانی چاہیے تھی، مدرسہ بنانا چاہیے تھا، کوئی اور کام کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ملا ہے یہ در مصطفیٰ ہی کا صدقہ ہے۔ اگر ہم اپنی دولت بارگاہ نبوی میں نہ لٹائیں تو وہ دولت نہیں ہو سکتی۔ ہماری جانیں بھی مصطفیٰ کی شان پر قربان ہے، ہماری جانیں بھی میرے نبی کے ذات پر قربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی تھوڑی سی شان بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ علماء کرام کو آپ نے سننا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ، محمد کی محبت دین
حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ارے جو بھی ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے۔ تو قرآن کے اندر قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں اور میرے نبی کا حسن دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا ہے جدھر انگلی اٹھاتے ہیں مہد میں، چاند جھک جاتا ہے جدھر انگلی اٹھاتے ہیں مہد میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولا سبحان اللہ۔ چاند جھک جاتا ہے جدھر انگلی اٹھاتے ہیں مہد میں، کہیں چلتا ہے کھلونا نور کا، کہیں چلتا ہے اشارہ۔ میرے نبی کی شان اتنی ہے، قسم خدا کی ہم نبی کی عظمت کیا بتائیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ نبی کی شان کتنی ہے، نبی کا مقام کتنا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا ایک معجزہ آپ کو بتاؤں۔ بہت سارے لوگ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی، دیکھا میرے نبی کو، یہ دین ہماری طرح آسانی سے نہیں آیا ہے۔ آج ہم 20 روٹیاں کھا کر ہماری گاؤں کی مسجدیں ویران پڑی ہے اور ہم نماز پڑھنے نہیں آتے۔ کیا ہم پر اللہ کا عذاب آئے تو کیا آئے گا؟ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اللہ کے گھر بنا رکھا ہے، پڑوسیوں کو جو مسجد کے پڑوسی اور مسجد میں نہیں آتے۔ دو چار اسرائی معاشرہ کے تعلق سے بات کروں، تقریریں آپ نے علماء کرام کی سننی ہے، لیکن ہم مسجد بنائی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے نہیں۔ اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں، اللہ کا ڈر ہمارے پاس نہیں، تقویٰ ہمارے پاس نہیں، پرہیزگاری ہمارے پاس نہیں، خوف خدا ہمارے پاس نہیں۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، بھلے کتنی میلاد منا لو، اگر نماز نہ پڑھی تو ہماری میلاد کام کی نہیں، اگر نماز پڑھی تو میلاد منائی تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے نمازی بن کر زندگی میں مت جیو، نماز پڑھو، اپنا سجدہ اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا ہے تو مولا ہمیں نماز کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے 12 انبیاء نے 12 نبیوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا، آخری نبی کا امتی بنا۔ اس سے بڑا ہمیں اپنی قسمت پر کیا ناز ہے کہ ہمیں اپنے آخری نبی کا اللہ نے امتی بنایا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کیا انعام مل سکتا ہے؟ اور آخری نبی کا امتی بن کر ہم نماز نہ پڑھیں، میرے دوستو کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، نام ہمارا مسلمان، لقب ہمارا مسلمان، ماشاءاللہ۔ اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نبی کی بارگاہ میں ادب کرتا ہے، نبی کی بارگاہ کا بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے نبی نے پیڑ پر پتھر باندھے ہیں، یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا۔ اقبال نے کہا تھا اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، اے رسم آزار رہ گئی مگر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا مگر تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہم رسمی مسلمان بنے پھرتے ہیں، رسمی مسلمان، نماز کی طرف دھیان نہیں۔ علماء کرام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل سنت کے علماء کو سلامت رکھے، جو ہمارا جنازہ پڑھ رہے، جو ہمارے ختم شریف پڑھ رہے، جو میلاد کر رہے ہیں، جو علماء کرام حاجی شفیع صاحب اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ لوگوں کے اندر، یہ علماء کرام کے اندر دین کا درد ہے، دین کے اداروں کو قائم کیا ہے۔ آج کیا دیتے ہیں لوگ علماء کرام کو اور مدارس دینیا کو کیا دیتے ہیں؟ کہ آپ کے دروازے پر جائیں تو 10 روپے دے کر بھیج دیتے ہیں، اس سے دین چل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اس کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ ہمیں اداروں سے جڑنا چاہیے، علماء کرام کے قریب رہنا چاہیے، علماء کرام کے قریب آنا چاہیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میرے نبی نے پیڑ پر پتھر باندھے ہیں، حضرت جابر کو ترس آیا، حضرت جابر کو ترس آیا، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے پیڑ پر پتھر باندھے، گھر میں گیا اپنی بیوی سے کہا میں نے دیکھا کہ میرے آقا نے پیڑ پر پتھر باندھے ہوئے، اے لوگوں ہم مرغا مسلم کھا کر نماز نہیں پڑھتے،
ہم بریانی کھا کر، روغن جوش کھا کر، لسی اور بکری کی روٹی کھا کر ہم نماز نہیں پڑھتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ میرے نبی نے پتھر پیٹ پر باندھ کر بھی دین کو پھیلایا اور دین کی تبلیغ کی میرے نبی نے۔ حضرت جابر نے دیکھا میرے آقا کے پیٹ کے پتھر باندھے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، جشن میلاد النبی، جشن میلاد۔ حضرت جابر گئے گھر میں جا کر اپنی اہلیہ سے کہا، اے میری اہلیہ محترمہ، میں نے دیکھا کہ میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کر لوں، اللہ کے نبی کو کھانا کھلا لوں۔ سبحان اللہ، سبحان، دعوت کرنا بھی علماء کرام کو گھر میں بلایا کرو، کبھی کبھی بلایا کرو، اسپیشل طریقے سے علماء کرام کو کھانا کھلایا کرو، اور یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے مہمان نوازی کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے دیکھے تو مجھے، میرا دل چاہتا ہے اللہ کے نبی کی دعوت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا، جاؤ، میرے گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا جو کاٹا ہے، جاؤ اللہ کے نبی کی آج دعوت کر لیتے، ہمارے گھر میں برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جابر آئے واپس، جب واپس آئے تو آ کر نبی پاک سے کہا، یا رسول اللہ، آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آئیے اور کھانا تناول فرما لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا، جابر جاؤ، جا کر کھانا تیار کرو، ابھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی بھی جاتے ہیں، اور میرے نبی اکیلے نہیں، میرے نبی خود بھوکے رہتے لیکن بھوکوں کو پہلے کھلایا کرتے تھے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں نا، سب سے پہلے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اگر کوئی پڑوسی یتیم ہے بیچارہ، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں جناب والا کیا کرتا ہے، اچھا مرغا کھاتا ہے، اچھی قسم کی روٹی کھاتا ہے، اور غریب کا بچہ ہوگا، یتیم ہوگا، وہ بیچارہ ترستا رہے گا کہ کاش مجھے بھی ہفتے میں ایک دن میٹ مل جاتا، کاش ہفتے میں مجھے ایک دن گوشت مل جاتا۔ اور جو پڑوس والا اللہ نے اسے مالدار بنایا ہے تو روزانہ جناب والا مرغا لے آئے گا، روزانہ بکرا لے کے آ جائے گا، روزانہ اچھا گوشت لے کر آئے گا، اچھی آئٹم لے کر آئے گا اور خود کھائے گا۔ اور پاس میں پڑوسی ہے، وہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کو نہ گوشت ملتا ہے، نہیں کھانا ملتا ہے، پہلے اپنا پیٹ بھرتا۔ میرے نبی پہلے خود نہیں، پہلے بھوکوں کو کھلایا کرتے تھے، پہلے یتیموں کو کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی نے کہا، جابر جاؤ، جا کر کھانا تیار کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آقا آؤ میرے گھر کے اندر۔ جب اللہ کے نبی گئے حضرت جابر کے گھر میں کھانا تیار کیا تھا، اللہ کے نبی نے دیکھا تھوڑا سا شوربہ ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے دعا مبارک ڈال دیا، اور نبی پاک کے ساتھ بہت سارے صحابہ کی جماعت آئی، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور کھانا ویسے کا ویسا ہی ہے۔ جب میرے نبی کھانے لگے کھانا، جب میرے سرکار تناول فرمانے لگے تو سرکار نے فرمایا، جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ ادھر باہر ہوں گے، کھیلتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، آپ کے عشق کو بیدار کرنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا، جابر، میرے نبی نے عرض کی، یا رسول اللہ بچے ابھی باہر نکلے تھے، واپس نہیں آئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا، جب تک تمہارے بچے نہ آئیں گے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جاؤ بچوں کو بلا کر لاؤ اور کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت جابر گئے بلانے کے لیے بچوں کو، جب بچوں کو بلانے کے لیے گئے حضرت جابر، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر کے بچے انتقال کر گئے تھے۔ اللہ اکبر، بچے انتقال کر گئے۔ انتقال کیسے ہوا؟ حضرت جابر نے جب بکری کے بچے کو ذبح کیا تو حضرت جابر کے بچے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ابا نے بکری کے بچے کو ویسے ذبح کیا، تو دونوں بھائیوں نے، بڑے بھائی نے چھری لی اور چھوٹے کو لٹایا اور اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر بھائی، جب حضرت جابر کی اہلیہ محترمہ وہ دیکھنے گئی، وہ دوسرے نے چھلانگ مکان سے نیچے لگائی، وہ انتقال کر گئی، دونوں بچوں کی لاشیں وہیں پڑی ہوئی ہے، اور گھر میں آ کر میرے نبی جلوہ فرما ہے، صحابہ جلوہ فرما ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جابر سے بچوں کا یہ کام ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کو نہ کہے، کیونکہ اللہ کے نبی وہ دنوں سے بھوکے ہیں، اللہ کے نبی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے بچے انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ کے نبی کھانا تناول نہیں فرمائیں گے، پہلے نبی کے پاس کھانا کھا لیں گے۔ حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ آپ کھانا کھا لیں اور بچے آ جائیں گے، بعد میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حضرت جابر نے بہانہ کیا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جابر جناب والا میں ایسے
ایسے کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے اپنے بچوں کو بلا کر لاؤ۔ جیسے بچوں کو بلا کر لاؤ، حضرت جابر کو آخر کا یہ کہنے پڑا یا رسول اللہ بچے انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں بچوں کو بلا، جیسے بچوں کی ناشوں کو بنا کے رکھا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے نبی نے دونوں بچوں کو زندہ کر دیا۔ مسلمانوں سدھر جاؤ اور دین کے اوپر عمل کرو۔ اور آج کیا ماحول ہے، بس ڈھول باجا ہوتا ہے، تماشیگی ہوتی ہے، وہاں ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں میرے نبی کا چرچا، میرے نبی کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ہم لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا ہماری قبر پر کھڑے ہو کر ڈھول بجایا جاتا ہے؟ سوچو دماغ کے اندر، یہ شیطانی کام ہم لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں شیطانی کام؟ آؤ نا علماء کرام کو بلاؤ، نعت پاک پڑھیں گے، میرے نبی کی سنت زندہ ہوگی، ثواب ہوگا آپ کو۔ یہ علماء کرام آئیں گے، تقریر کریں گے، ثواب ملے گا، نعت پڑھیں گے، ثواب ملے گا، حدیث سنائیں گے، ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ ایسے پورے فیشن سے بچو، اپنی اولاد کو قرآن مقدس کی تربیت دو اور دین کے راستے پر رہو۔ جب ہم نے اپنے بچے کو جناب والا دین سے دور کیا تو ہمارا وہی بچہ شرابی بن جاتا ہے، ہمارا وہی بچہ جواری بن جاتا ہے، ہمارا وہی بچہ زنا خور بن جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہماری اولاد نیک نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود بھی نیک بننا پڑتا ہے۔ اگر زمانے میں ماں نیک تھی تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اگر ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے اور ہندوستان کا راجا ہوتا ہے۔ گھر کا جو بڑا سربراہ اللہ نے آپ کو گھر کا بنایا ہے، تو اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کام ہے پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اللہ تعالیٰ رب العالمین ذنب واتوب الیہ وسلم توبہ لا الہ